أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. اس ہمیں یعنی قدر خدا کے فضل و کرم سے مشکور ہیں اس خالق باری تعالیٰ کے کہ جنہوں نے ہماری قلیل ترین زندگی کا ایک خاص حصہ جوار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں گزارنے کا موقع ہمیں نصیب کیا. سبحان اللہ. اور کیا ہی اتفاق ہے کہ آنے والا وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ کے عاشقوں کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. سورہ مبارکہ تحریم کی آیت نمبر 6 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اسی مہینے کی طرف چند نکات عرض کرنے کے لیے اس موضوع کو میں نے اخذ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیہ مجیدہ میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، کہ اے ایمان والو اپنا آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. یہاں بیچ میں ایک اور موضوع ہے جو انشاءاللہ کبھی اگر خالق نے چاہا موقع ملا تو بیان کریں گے، کہ وہ مولانا لوگ جو کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، جنت جہنم دنیا آخرت زندگی کے معمولات آخرت کے معمولات جو بھی چیزیں بس اللہ کرنے والا ہے. تو یہ آیت گویا ان کے منہ پہ سراپا تماچا ہے کہ خود خدا کہہ رہا ہے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صاحب ایمان ہے وہ اپنے اہل و عیال کو بچا سکتا ہے. توجہ ہو تو میں اس کے آگے ایک اور جو صاحب ایمان ہے وہ اپنے اہل و عیال کو بچا سکتے ہیں. اب ذرا سوچیں کہ جو صاحب ایمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، ان کی اللہ کی نگاہ میں عزت و تکریم اتنی ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو بچا سکتے ہیں. تو سوچیں امیر المومنین کا مقام اس بارگاہ رب العزت میں کتنا بلند ہوگا. ثواب بھیجے محمد و آل محمد کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد اور اس آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنم کی آگ کی صفات کی طرف متوجہ کر کے فرما رہے ہیں کہ اور اس جو ہے اپنے خاندان کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جن کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر ہیں اور ان پر وہ فرشتے معمور کیے گئے ہیں جو کہ اللہ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے، سخت مزاج ہیں اور انہیں جو بھی حکم دیا جاتا ہے وہ کبھی بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. تو قو انفسکم، قو یہ بیسیکلی ہے تقویٰ کے معنی میں یہاں استعمال ہوا ہے. بہت ساری دوسری آیات ہیں کہ جس میں اسی مادے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس انسانوں کو متوجہ کیا ہے. بہت ساری اور آیات پر بھی ہے کہ دوسری ہے جیسے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ترین شخص وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معیار دولت و شہرت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو معیار ہے وہ حیثیت و بلندی نہیں ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے تو دیکھیں کہ کون بندہ ہے جو زیادہ متقی ہے، زیادہ پرہیزگار ہے، زیادہ عابد ہے. اور اللہ کو تمام انسانوں میں سے چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو مختلف قسم کی کیٹیگریز دے کر اس دنیا میں بھیجا، کسی کو نبی بنایا، کسی کو رسول بنایا، کسی کو ولی بنایا، کسی کو خلیفہ بنایا، اور
بعد از اللہ تبارک و تعالی اگر اس کائنات میں کس کا رتبہ ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کا ہے. میں پوری توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر. اگر اللہ تبارک و تعالی کے بعد کسی کا رتبہ شمار کیا جائے تو وہ رتبہ فقط اور فقط میرے محمد مصطفیٰ کا ہے. سبحان اللہ. اور وہ محمد مصطفیٰ اتنا عزیز ہے اس اپنے رب کی ذات کو کہ جب خالق مخاطب کرنا چاہتے تھے جناب محمد مصطفیٰ سے، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی نبی کہا، کبھی رسول کہا، کبھی مرسل کہا. میٹھے میٹھے اور محبوب ترین نام لے کر دنیا میں یاد فرمایا. لیکن جب خالق کائنات نے انہیں اپنے پاس بلایا تو خالق فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. جب محمد کو اپنے پاس چاہا تو عبد بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. اتنا رتبہ عظیم ہے جناب محمد مصطفیٰ کا. یہ رتبہ عبد اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں. اور یہ مہینہ بھی چونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے عاشقوں کا مہینہ ہے. اور ذرا سوچیں، ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں کہ سال کے 11 مہینے یہی ہمارا نفس ہوتا ہے. امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کے دشمنوں میں سے سب سے زیادہ جو دشمن ترین شخص ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے. اور ایک چھوٹا سا واقعہ بھی یاد آ رہا ہے، نقل کرتا چلوں کہ میں نہیں کہوں گا امیر شام، درحالانکہ کہ فقیر شام ہے، کہ اس نے خط لکھا تھا جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. صلی علی محمد و آل محمد. کہ اے علی ابن ابی طالب، ہمیں ذرا بتائیں کہ کوئی ایک ایسا عمل بتائیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں. ایک ہی عمل ایسا بتائیں. تو مولا نے جواب میں فرمایا کہ اے شخص، اپنے اس شخص کو جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. توجہ ہے نا عزیزان من، جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اسے کبھی بھی دھوکہ نہ دیں. اب چونکہ امام کا کلام جو ہوتا ہے وہ امام الکلام ہوتا ہے، وہ ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا. ماشاءاللہ. اور اوپر سے اگر دروازہ آل محمد سے بھٹکے ہوئے ہوں تو انہیں کبھی بھی معصوم کا کلام سمجھ میں نہیں آتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے کلام چاہے صامت قرآن کا ہو یا ناطق قرآن کا ہو، ان کو سمجھ میں آنے کے لیے حق پر ہونا ضروری ہوتا ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. تو مولا نے فرمایا کہ جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اسے کبھی بھی دھوکہ مت دینا. اب جانور چرا چرا کے جو بڑے ہوئے تھے، وڈیرے بن گئے تھے، انہیں اب کہاں یہ سمجھ میں آنا تھا کہ مولا کیا فرمانا چاہتے. دوسرا خط لکھا، مولا ذرا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، مزید وضاحت کریں. تو مولا نے دوسرے خط میں فرمایا کہ انسان سب سے زیادہ محبت اپنے وجود سے کرتا ہے. کوئی کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، اولاد، والدین، ماں باپ، دوست، رشتہ دار، لیکن جب اپنی جان پر پڑتی ہے انسان سب کچھ بھلا دیتا ہے، ہر ایک کو بھلا دیتا ہے، ہر ایک کو بھلا دیتا ہے. مولا نے فرمایا بس وضعن، اصلاً انسان جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. اصلاً انسان جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. جہنم تو ایک بہانہ ہے، ایک نمونہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں، آیات میں، روایات میں اپنے پیغمبروں، اپنے رسولوں کے ذریعے لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ کاش میرا بندہ اس جہنم کے خوف سے ہی میری طرف متوجہ ہو جائے تو میں اب اسے اپنی آغوش رحمت ملے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. ایک عالم دین نے 100 قصوں پر، 100 موضوع پر 100 قصے لکھے ہیں. اس میں ایک شخص کا واقعہ نقل کرتا ہے وہ کہ ایک علاقے میں ایک مشہور ولی اللہ رہتے تھے. اسی علاقے میں ایک مشہور گناہگار رہتے تھے. وہ اتنا گنہگار تھا کہ اس کے گناہ معروف تھے. اس علاقے کا ہر بندہ جانتا تھا کہ فلاں بندہ یہ گناہ کرتا ہے. ایک دن وہ ذرا تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا
اس نے اپنی زندگی کی جو ریکارڈنگ اپنے ذہن میں کی ہوئی تھی کہ میں نے بچپن سے لے کر آج تک فلاں فلاں عمل انجام دیا ہے، اب جب اس کا ذہن، اس کا نفس متوجہ ہوا نا رب کی طرف، اس کی زبان سے بے ساختہ الفاظ نکلے، یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ، اے وہ ذات جس کے لیے دنیا اور آخرت ہے، اس بندے پر رحم فرما جس کے لیے نہ کوئی دنیا میں حصہ ہے نہ آخرت میں حصہ ہے۔ اس عالم دین نے لکھا ہے کہ اس شخص کی وہی اسی جگہ پر موت ہو گئی۔ ہر ایک عام آدمی کے خواب میں نہیں، اس ولی اللہ کے خواب میں کوئی بندہ آ کر کہتا ہے کہ جا، تجھے تیرا اللہ کہتا ہے کہ فلاں بندے کو جا کر اس کی تجہیز و تکفین کا جو ہے امور انجام دے، تو اسی خواب میں اس کو کہتا ہے کہ وہ فلاں بندہ تو اتنا گنہگار ہے۔ اب یہ حکم اللہ کی طرف سے کیسے آ سکتا ہے؟ تو اس خواب میں آنے والے شخص نے کہا کہ کبھی بھی جس شخص نے آغوش توبہ میں پناہ لیے، خدا نے کبھی بھی اس سے اپنی رحمت سے محروم نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا ہے۔ ان انسانوں کے گناہوں کا سمندر بھی رحمت خدا بندی کے قطرے میں کوئی فرق نہیں لا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس دو جملے مزید رحمت نہیں دوں گا کہ تقوی، چونکہ یہ شہر میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے عاشقوں کا شہر ہے، یہ اللہ کے عاشقوں کے معراج ہوتے ہیں اس شہر میں۔ اللہ اور بندے کے درمیان جو گناہوں کی وجہ سے رابطے منقطع ہو چکے ہوتے ہیں، وہ رابطے دوبارہ متصل ہونے کا مہینہ ہے یہ شہر رمضان۔ جو بندے اللہ سے کوسوں دور ہو چکے ہوں، ان بندوں کو دوبارہ قرب ربی میں جانے کا مہینہ ہے یہ شہر رمضان۔ تقوی واحد ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی نزدیکی اور قرب حاصل کرنے کا، وہ ہے تقوی۔ ان ذریعوں میں سے ایک عمل یہ تقوی بھی ہے۔ تقوی ہے کیا؟ میں کوئی فصیح اور نہ بلیغ نہ مشکل اور پیچیدہ الفاظ استعمال کروں گا، سمپل سی اپنے تمام احباب کو بتانے کے لیے ایک چھوٹی سی تعریف کروں گا کہ گناہ پر تسلط حاصل ہوتے ہوئے بھی گناہ کو برا سمجھنا، اسی کا نام تقوی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گناہ پر تسلط حاصل ہو، پورا میاں بل میاں، وہ گناہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو، تمام امور اس کے پاس موجود ہو، پھر بھی اپنے رب کی وجہ سے اگر وہ اس عمل کو انجام نہ دے، اس کا نام تقوی ہے۔ تقوی یہ ایک قلب کا عمل ہے، دل کا عمل ہے، ایک باطنی کیفیت ہے، اور وہ کیفیت اللہ کی عبادت کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ جب مولا امام سجاد کی ایک کنیز سے پوچھا گیا نا کہ کیا وجہ ہے، عبادت تو سبھی لوگ کرتے ہیں لیکن آپ کے مولا امام سجاد کو ہی زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کنیز نے کہا کہ مجھے کبھی بھی، جب سے میں امام سجاد کی کنیز بنی ہوں، کبھی بھی مجھے دن کا کھانا مولا سجاد کی بارگاہ میں پیش کرنے کی زحمت نہیں ہوئی، کیونکہ مولا امام سجاد سارا سال روزے سے ہوتے ہیں۔ دوسری بات، اس کنیز نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ کبھی جب سے میں مولا سجاد کی کنیز بنی ہوں رات کو مولا کا بستر بچھایا ہوں۔ وہ ہمیشہ اپنے رب کی مقدس بارگاہ میں سجدہ روح ہوتے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل۔ بس ایک نقطے کی طرف متوجہ اور زحمتیں تمام کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ گناہ کا تسلط ہونے کے باوجود گناہ سے بچنا۔ ہم جب اسلام آباد میں ہوتے تھے، اتفاق ہوا الحمدللہ سیدہ بطول کی عزت و عظمت کے صدقے میں مولا نے کتابوں کا مطالعہ کرنے کی جو ہے نا ایک محنت اور شوق ادا کیا ہے۔ کتاب خریدنے کے لیے جب ہم راول پنڈی میں گئے تو وہاں اہل سنت کی ظاہراً وہ دکان تھی، وہاں جیسے ہماری سجدے گاہ ہوتی ہے ایسی چھوٹی کوئی ٹکلیاں ٹائلس کی یا پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ یہ کیا چیز ہے، اس دکان والے سے پوچھا تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے مبلغین حضرات ہوتے ہیں اگر وہ سفر کرتے ہیں تو وہ اپنے منہ میں لے لیتے ہیں تاکہ زیادہ کلام نہ کریں، پھر اسی کے ساتھ ایک اگر اتفاق کسی دوست کا وہ ہے پلین میں سفر کرنے کا
تو وہ پٹی سی دیتی ہیں ایک جیسے ماسک کی طرح، وہ آنکھوں پر ڈال لیتے ہیں کہ اس سے انسان غیر شرعی نظروں سے بچتا رہے. عزیزان من، یہ جبر ہے اپنے آپ کے ساتھ. مزہ تو تب ہے کہ اس خداوند کریم سے ڈرتے ہوئے آنکھیں کھلی ہوئی ہوں پھر بھی غیر شرعی نظر سے بچا جائے. زبان پر کوئی پابندی نہ ہو پھر بھی غیر شرعی کلام سے بچا جائے. اور بہت سارے علماء کہتے ہیں، بس آخری نقطہ، کہ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ جن جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے خلق کیا ہے ہر اس چیز پر اللہ کا حق ہوتا ہے. ہاتھوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ ہر اس عمل سے ان کو بچائیں کہ جس میں رب کی ذات راضی نہ ہو. پیروں کا یہ حق ہے کہ ہم ان کو ہر اس چیز میں استعمال نہ کریں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے. آنکھوں کے شکر کرنے کا یہ حق ہے، آنکھوں کا یہ حق ہے کہ ہم ان کو ہر ان امور سے بچائیں کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے. اور یہ سارے امور حاصل کرنے کا مہینہ ہے یہ شہر رمضان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور بہت ساری علماء نے اس کو نقل فرمایا ہے، بس میں نے ختم کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصوم لی، بعض نے الصوم لکھا ہے، بعض نے الصیام لکھا ہے، کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، میں ہی اس کی جزا دوں گا. ابھی کائنات کی کسی بھی کتاب نے یہ ذکر نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کا اجر کیا دے گا. ایک اور معصوم سے منقول ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس میں نہ کھانے والی اللہ کی صفت موجود ہوتی ہے. چند اور روایات ہیں کہ معصوم فرماتا ہے کہ روزے دار کے منہ میں جو دن کے وقت بدبو ہو جاتی ہے کائنات کے عود و عنبر سے زیادہ رب کی بارگاہ میں پسند ہے. بہت ساری روایات میں ملتا ہے کہ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے. یعنی گویا جتنی توفیقات، جتنی رحمتیں، جتنی برکتیں خالق کائنات نے اس جہان میں ان کو وجود دیا ہے، ساری رحمتیں، ساری برکتیں، ساری نعمتیں، ساری رب کی رضائیں حاصل کرنے کا مہینہ آ رہا ہے. اور انہی الفاظ کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی پاک اور عظیم ترین ہستیوں بالخصوص سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں جو نعمتیں، جو رحمتیں بندوں کے حق میں لکھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس شہر میں ہر ایک مومن کو عطا فرمائے. بحق محمد و آل محمد کائنات میں موجود اس وبا کا جو اختتام ہو، اور دعاؤں کی دعا، آخری دعا مولا امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور ہو. مولا ہمیں اپنے عوام و انصار میں شمار فرمائے. اللہم عجل لنا ولیک وما علینا. وسيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. عزاداران
سید الشہداء سب سے پہلے دعا یہ ہے ہمارے الہ کی خدمت میں ہمارا الہ اس مقدس عبادت اس بہترین حرکت اصلاح جہاں کی جو حضرات بھی جس طریقے سے حصہ لے رہے ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی توفیقات میں اضافہ کر، اور ہم اور سب کو تمام حضرات کو زیادہ توفیق عطا کر معرفت حرکت سید الشہداء نصیب ہو، سمجھ سکیں، وقت نکالیں، پڑھنے کے لیے غور کریں۔ عزیزان محترم، یہ حرکت اب یہ حرکت شریف جو سرکار سید الشہداء علیہ السلام جس کے علم بازار ہے، اس میں جتنا بھی غور کیا جائے تقریباً 6 سال پہلے کے جو حصہ ہے 3000 سے زیادہ مولا کی سیرت پر، نقلت مبارکہ پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ جس طرح لفظوں کو بدل کے کہہ دوں، جس طرح قرآن صامت کی تفسیروں کا سلسلہ نہیں رکا ہوا ہے، اسی طرح قرآن ناطق کی بھی تفسیر کا سلسلہ نہیں رکا ہوا ہے، اور یہ رک نہیں سکتا کہ جس طرح قرآن صامت کے آیتوں کا دیکھنا عبادت، آیتوں کا سننا عبادت، آیتوں کی تلاوت کرنا عبادت، آیتوں کو حفظ کرنا عبادت، اسی طرح قرآن ناطق کے ہر عمل، ہر کردار کا سننا عبادت، غور کرنا عبادت، یاد کرنا عبادت۔ تو آئیے دیکھیں، یہ جو انسانیت پوری غمگین ہے، ہر سال نمودار جیسے بھی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا لال یادو جی بھی اپنے ہاں تعزیہ مبارک کو سجایا ہوا ہے، یعنی نہ کسی قوم سے مختص ہے، نہ کسی صنف سے، بچے بھی موجود ہیں، خواتین بھی موجود ہیں۔ یہ یعنی محرم آتے ہی یہ انقلاب، فطرت میں اتنا انقلاب کیسے آ جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا، کبھی فکر کیا؟ یعنی یہ کس طرح سے آپ دیکھیں، اس کے لیے ہمیں اس کے اسباب و علت پر جانا پڑے گا۔ یہ سید الشہداء اتنا مقدس خون بہایا گیا کربلا کے میدان میں، اتنے مقدس افراد کو ساتھ لے کر نکلے، کوئی قریب جیسا قاری قرآن ہے، کوئی حبیب جیسا فقیہ ہے، اہل بیت ہے، کوئی جو ہے مسلم بن عوف جیسا جو ہے متقی پرہیزگار ہے۔ یہ کارواں لے کے سید الشہداء جناب زینب جیسے عالم غیر معلمہ، فاہم غیر مفہمہ، یہ جو ہے سلسلہ لے کر چلے ہیں سید الشہداء۔ کیا وجہ ہے؟ اتنا مقدس قافلہ، اتنا مقدس لشکر، اتنی مقدس جو ہے حرکت نقد کیوں یہ عالم وجود میں آئی؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کے سبب کی جاننے کے لیے کوشش کی ہے یہ جو آیت کریمہ آپ کی خدمت میں سرنامہ سخن قرار دیا ہے، سورہ نساء کی 61ویں آیت ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، خداوند عالم کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے آؤ، کہاں؟ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے، یہیں تک نہیں، اب دیکھیں پھر واو عاطفہ، اس کے بعد الا جار کی تکرار، وَإِلَى الرَّسُولِ، یہ غور طلب ہوتا ہے۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ یصدون عنک صدودا، ترجمہ، جب ان سے منافقوں سے کہا جاتا ہے تم آؤ احکام خدا جو نازل ہو چکے ہیں اس پر عمل کرو، اور جو کچھ رسول اکرم تمہیں دیں، قرآن، رسول،
ما انزل اللہ سے مراد قرآن مفسرین نے لیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جو احکام جو فرامین تمہیں رسول دیں، اذا متضمن بمعنی شرطیہ، جب یہ کہا جاتا ہے ان سے جواب شرط کیا ہے؟ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو میرے حبیب پیغمبر تم دیکھتے ہو کہ یہ منافق جو ہے انکار کرنے کی طرح انکار۔ صد کا معنی یہاں ہے شدت کے ساتھ، صدورہ مطلق ہے۔ اب یہ دیکھیں کیا اگر قرآن مجید کی یہ آیت یہی پر تمام ہو جاتی، کیا اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو بات مکمل تھی۔ پیغمبر اکرم ادھر سے آئے ہیں یا ادھر کے ہیں؟ ادھر سے آئے، خدا کی طرف بھیجے گئے ہیں، تو پھر یہ واو کی تکرار اسی طرح سے جیسے کہا جائے جانی زیدون و عمرون، میرے پاس زید بھی آیا عمر بھی آیا، یہ نہیں کہ دونوں میں سے دونوں کی مجموع متحقق ہوئی۔ اسی طرح بلایا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے جو کچھ قوانین الہیہ قرآن مجید میں ہے اسے لے لو، اور جو حکم رسول دے اسے لے لو۔ میں کہوں گا بار الہا یہ مسئلہ سمجھ میں نہ آیا، جملہ اولا اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ کافی تھا، کیونکہ رسول کی طرف بھی قرآن دعوت دے رہا ہے، لیکن پھر یہ واو عاطفہ اور الہ کے ذریعے تکرار کا مطلب کیا ہے؟ عجب نہیں، قرآن بتانا چاہ رہا ہو دیکھو کبھی بھی کسی زمانے میں صرف جو ہے قرآن کافی نہیں ہو سکتا، قرآن کے ساتھ ساتھ معلم قرآن کا حکم بھی ماننا پڑے گا، وہ چاہے رسول اکرم کی صورت میں ہو یا علی ابن ابی طالب کی صورت میں ختم کر دیا۔ لیکن منافقین کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پیغمبر یہ کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ اب اس انکار میں بھی آئیے، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، یعنی کس سے انکار کرتے ہیں؟ فقط حکم رسول سے یا حکم قرآن سے بھی انکار کرتے ہیں۔ آیت کا یہ جملہ جو جواب شرط ہے، کہیں سے اشارہ، جواب شرط، کس کا جواب؟ فعل شرط کا۔ فعل شرط کیا ہے؟ عطف کے ذریعے دونوں سلسلہ ہے، یعنی اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، دونوں کا جواب ہے۔ یہ انکار فقط احکام رسول کا نہیں کرتے، حکم رسول کا نہیں کرتے، بلکہ قرآن کے حکم کا بھی انکار کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے نہیں، کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو قرآن کے حکم کا انکار کرتا ہو، انشاءاللہ تعالیٰ بھی ثابت کیا جائے گا، اور آپ پر مخفی نہیں ہے۔ یہ دونوں کا انکار کرتے ہیں، نہ قرآن پر کے احکام پر عمل کرتے ہیں، نہ فرمان رسول پر عمل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ثابت کرنے سے پہلے آئے دیکھیں سبب نفاق کیا ہے۔ یہ منافقین کب اسلام میں داخل ہوئے، کیوں داخل ہوئے؟ یہ سلسلہ رکا نہیں رکا، فقط کفار سے اس کا تعلق ہے یا اہل کتاب بھی داخل ہوئے ہیں منافق؟ عزیزو، اس میں آراء علماء کلامیہ کے بعض لوگ کہتے یہ ہے یہ سلسلہ ہجرت پیغمبر کے بعد شروع، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہجرت پیغمبر کے بعد، کیونکہ مکے میں آپ دیکھیں کوئی منافقت کا تصور ہے؟ مکے میں تو ادھر کفار مشرکین ان کا جلوہ تھا، مسلمین مستضعفین تھے، یہاں تک کہ 3 سال شعب ابی طالب میں بنا دی، تو وہاں سے حرکت کفر و شرک جو ہے عروج پر تھی، تو وہاں نہیں۔ کہتے ہیں کیا ہے، ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ میں دولت اسلامیہ کیا ہوئی، قائم ہو گئی، تو اب یہ کفر یعنی کفار و مشرکین کمزور پڑ گئے۔ جب یہ کمزور پڑ گئے
انہوں نے کیا کیا؟ اپنے چہرے پر برقعے نفاق. یہ لیکن آئیے نفاق کا لغوی معنی کیا ہے؟ نفاق کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی یہ ہے اظہار. کس کا اظہار؟ اظہار الایمان و استبطان الکفر. اور میں کلام میں منافق کسے کہتے ہیں؟ جو ایمان کو ظاہر کرتا ہے، دل میں کیا ہے؟ کفر پوشیدہ ہے. یہ اصطلاحی معنی. لغت میں اس کا معنی کیا ہے؟ لغت میں معنی ہے نفق. آپ دیکھتے ہوں کربلا جاتے ہوں گے، راستے میں سرنگ ہے کرش والا، اسے کیا کہتے ہیں؟ نفق. لغت میں نفق کا معنی ہے زمین کے اندر سرنگ یا کوئی گڑھا ہو. یہ ہے لغت. دنیا عرب پر اسلام سے پہلے اس کلمے کا اتنا معنی روشن نہ تھا، لیکن اسلام نے بتایا. آج بھی آپ دیکھیں استعمال کرتے ہیں عرب، فلان نافقنی، یہی معنی لغوی، اصطلاحی معنی نہیں ہے. کیونکہ شیعہ نافق نے کیا مطلب؟ یعنی ہم سے کچھ کہتا ہے اور ہمارے دشمنوں سے جا کر کچھ کہتا ہے. آج بھی یہ لغوی معنی یہاں عرب میں نجف میں استعمال ہے. یہ ہے لغوی معنی کہ یہ منافق. اسی وجہ سے ان کی شناخت، کافر کی شناخت آسان ہے، مشرک کی شناخت آسان ہے، منافق کی شناخت بہت مشکل. منافق جو ہے نتیجتاً مشرک اور کفر سے بدتر ہے. اور دیکھیے گا اسلام میں جتنی تخریب کاری، جتنی فتنہ ریزی ہوئی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے. خدا کی قسم اگر یہ حرکت نفاق نہ ہوتی تو آج آپ فرش اعضا پر نہ بیٹھے. حسین بن علی قتل میں یہ سیدھا سیدھا سبب جو ہے ان کی طرف جاتا ہے. یہ لغوی معنی تھا. دوسرا گفتگو یہ ہونی چاہیے سبب کیا ہے؟ آخر منافق کیوں بنتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کے لیے علماء نے 3 چیز، شہرت، طمع اور حکم. شہرت کے لیے دیکھا پہلے کسی کے ساتھ تھے، دیکھا کوئی خاص فائدہ وائدہ نہیں ہو رہا ہے، دیکھا کوئی پیسے والا آیا اس کے پیچھے چل رہا ہے، کہیں یہاں کہیں وہاں کہیں وہاں. یہ ہے. لیکن سچا انسان ثابت قدم، اگر اسے پتا ہے یہ حق ہے، اب چاہے تلوار سے سر و تن میں جدائی ہو جائے لیکن سوات قدمی میں جو ہے چوبیس ہو جائے گا. یہ ہے. یہ سلسلہ یہ ہے. آئیے کیا یہ لوگ جو داخل ہوئے تھے کتابوں سے ہم ثابت کر سکتے ہیں تمام حکم شہرت کے لیے؟ جی. یہ جو افراد داخل ہوئے تھے گئے تھے تجارت. پہلے صاحب حاکم اول گئے تھے شام، کاہنوں سے رابطہ تھا، اہل کتاب سے رابطہ تھا. انہوں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مکے سے. کہا یہ وقت وہ ہے کہ آخری پیغمبر کی بعثت ہو چکی ہے. کہا پھر؟ کہا ان کا دین عالمی دین ہوگا، ان کا دین عالمی دین ہوگا اور ہر کفر و شرک کا پرچم روند دیا جائے گا، صرف پرچم اسلام مغرب سے لے کر مشرق تک بلند ہوگا. کہا یہ مسئلہ ہے. یہ جب آیا ہے واپس مکے میں کیا دیکھا؟ پیغمبر اسلام اعلان رسالت کر چکے ہیں، ایمان لے. کس کی لالچ میں؟ حکومت کی لالچ میں. دوسرے کا بھی رابطہ کاہن سے تھا، کاہن کے پاس گیا، کاہن نے بتا دیا کہ ہاں اسی طرح کا ہے، یہ وقت جو ہے آخری نبی کا ہے اور ان کا دین عالمی دین ہوگا. تیسرے کے سلسلے میں بھی کتابوں میں ملتا ہے. تو یہ جو لوگ آئے تھے کہاں سے آئے تھے؟ مشرکین مکہ میں سے داخل ہوئے. اس لیے حکومت کے لالچ میں کہ ہم کو حکومت کرنا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں، یہ نظریہ مان لیا جائے کہ مدینے میں جب ہجرت کی پیغمبر نے تب جا کے حرکت نفاق، غلط ہے یہ. کیونکہ ثابت ہے کہ جب پیغمبر نے پہلی دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان کر دیا تھا کہ کون میری نصرت کرے گا، کون مدد کرے گا، ایک بچے کے علاوہ کوئی نہ اٹھا، وہیں پہ خلافت کا اعلان ہو گیا تھا. اور اسی وقت سے
یہ حرکت نفاق تحالف کہتے ہیں، آپس میں جو تمام دوسرے قبائل تھے اتفاق کر لیا تھا کہ نبوت امامت کو ایک گھر میں جمع نہیں ہونے دیں گے۔ پیغمبر نے فقط غدیر میں اعلان نہیں کیا، پیغمبر کی سیرت طیبہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر موقع پر اعلان کرتے رہے۔ ادھر یہ حرکت جو ہے قوی ہوتی گئی کہ ہم امامت کو یہاں تک نہ آنے دیں گے۔ ایک دوسرا شاہد فریقین کی کتابوں میں ہے، جب قبائل آتے تھے ایمان لانے کے لیے، کہتے تھے پیغمبر یہ بتائیے آپ کے بعد یہ حکم کدھر جائے گا؟ جس کو چاہے گا معین کرے گا، نہیں، اگر کوئی ہماری حصے داری آپ رکھیں تو ہم ایمان لاتے نہیں لاتے ہیں۔ کئی قافلے آئے پلٹ، لیکن یہ بھی قافلے جو آئے تھے جب فتح مکہ کے بعد کرہن دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، نفاق ان میں موجود ہے۔ ایک یہ مشرک، تیسرا اہل کتاب کو معلوم تھا توریت، انجیل، تمام کتابوں میں صفات پیغمبر اور پیغمبر کے دین کی بشارت تھی، ان کو پتا تھا۔ اگر آپ کے پتہ نہیں تھا، کیا دلیل ہے تو قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے الذین آتیناہم علم الکتاب، شاید یہاں اشتباہ لفظ ادھر ادھر ہو رہا ہے، لیکن یہ بعد والا جملہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ اہل کتاب پیغمبر کو اسی طرح پہچانتے تھے جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو۔ تو اہل کتاب کو معلوم تھا، پھر اہل کتاب مکرے کیوں؟ اہل کتاب مکرے اس وجہ سے کئی وجہ ہے، موضوع بحث میں نہیں لیکن اشارہ۔ پہلی وجہ یہ ہے ان کو پتا تھا بنی اسرائیل سے تھے، ابھی تک پیغمبر کے بعد جتنے انبیاء آتے رہے ذریت جناب اسحاق سے، آپ جو ہے ذریت جناب اسماعیل سے آئے، ایک یہ سبب۔ دوسرا سبب وہ چاہتے تھے ہمارے درمیان مفاضلہ ہو، کسی کو مالدار کو اٹھایا جائے، غریب کو دبایا جائے، لیکن پیغمبر کی سیاست اس سے بالکل الگ تھی، انہوں نے انکار کر دیا، یہ بشارت دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کعب احبار اور اس کا استاد تیمین داولی، یہ دونوں جو ہے اہل کتاب میں سے، یہود و نصارہ میں سے تھے، یہ پیغمبر کے زمانے میں اسلام نہیں لائے۔ کعب جو ہے خلیفہ اول کے زمانے میں ایمان لائے۔ کسی نے پوچھا کیوں دیر کیوں کی؟ کہا صفات پیغمبر ہم پر آشکار ہے، اور یہ قریب ترین خلیفہ ثانی کا مشاور۔ یہ حرکت نفاق کہاں سے؟ اہل کتاب سے لوگ آئے۔ تین گروہ ایسے ہیں جو اسلام میں داخل ہوئے لباد نفاق، ایک مشرکین مکہ جو لالچ وغیرہ کی، دوسرے فتح مکہ کے بعد جسے ابو سفیان و معاویہ، تیسرے اہل کتاب۔ یہ لوگ داخل ہوئے کس لیے داخل ہوئے؟ تخریب اسلام، اسلام کو تلوار سے شکست نہ دے سکے، اب کیا مسلمان ہو کے شکست دینا چاہیے، یہ نفاق کا سلسلہ۔ اب آیت پر جس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا، آیت میں کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقین یصدون عنک صدودا۔ اے میرے حبیب، جب تم ان کو کہتے ہو آؤ جو کچھ خدا نے احکام قرآن میں نازل کیے ہیں اس کی پیروی کرو، جو کچھ تم دے رہے ہو ان کو حکم، تو یہ انکار کرتے ہیں۔ اب میں نے جیسا عرض کیا آپ کے پیش خدمت، منافق کی شناخت بڑی مشکل ہے، اسی وجہ سے قرآن پورا سورہ منافقون موجود ہے متعدد مقام پر، اور جتنی بھی آیتیں نفاق سے متعلق ہیں سب کے سب مدینے میں نازل ہوئی ہیں۔ اب آئیے اس آیت میں علامت کیا بیان کی گئی؟ وہ قرآن کے حکم کا بھی انکار کرتے ہیں، رسول کے حکم کا بھی انکار کرتے ہیں۔ آئیے کہاں انکار کیا انہوں نے؟ مسلمان پہچانے ہے تاریخی واقعہ
ہے حدیثوں کی کتاب میں کوئی ایسا واقعہ؟ کیسے پہچانے؟ ہم پیغمبر کے دور میں نہیں تھے، نزول وحی کے موقع پر نہیں تھے، ہمارا ایمان نقل در نقل سے وابستہ ہے، ہم کیسے حقیقت تک پہنچے؟ تو آئیے فریقین کی کتابوں میں دیکھیے۔ پہلی علامت ان کی کیا ہے؟ انکار کرتے ہیں۔ تو جو ہے نمونہ پیش کرتا ہوں۔ پہلا نمونہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم وفات جب مرض میں مبتلا ہوئے ہیں، اس مرض میں جس میں آپ کی شہادت یا وفات ہوئی ہے، تو آپ نے کہا جیش اسامہ میں تمام اہل مدینہ چلے۔ یہاں تک جو اکابر اصحاب تھے انہیں نصیحت کی، حکم دیا کہ جاؤ، اور اسامہ کو حکم دیا مدینے کے باہر لشکر لے کر موجود رہو، یہاں تک کوئی نہ رہے سوائے علی ابن ابی طالب، فضل بن عبداللہ۔ چاہتے تھے پیغمبر کہ حرکت نفاق بہت قوی ہو گئی ہے، تاکہ یہ چلے جائیں، جب حکم الہی یعنی خلافت مولائے متقیان مستقر ہو جائے، اس کے بعد جب یہ آئیں گے تو یہ کچھ نہ کر پائیں گے۔ لیکن کیا دیکھا؟ پیغمبر اکرم شدید مرض میں اضافہ ہو گیا، یہاں تک کہ مستقلاً اپنے آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ نماز اذان ہو گئی، پتا چلا پیغمبر کو کہ اذان ہو گئی ہے۔ پیغمبر نے مولا کائنات کو بلایا، جناب فضل بن عبداللہ کو بلایا، سہارا لے کر مسجد کی طرف گئے تو کیا دیکھا؟ مصلی پیغمبر پر ایک شخص بیٹھا ہوا، مصلی پیغمبر پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ پیغمبر نے دیکھا، یہاں تک کہ اتنا بھی انتظار نہ کیا، نماز کی ابتدا کرا دی۔ پیغمبر نے کہا تاخر، یا دارج میں کہا وخر عن المصلی، ہٹ جا مصلی سے۔ یہ دیکھے حرکت نفاق کتنی قوی ہو گئی تھی، پیغمبر نے ہٹایا، نماز تمام کی۔ پیغمبر سمجھ گئے کیا مسئلہ ہے، ان کو تو ہم نے بھیجا تھا کہاں؟ جیسے اسامہ میں۔ کہا تم کیوں نہیں گئے؟ خلیفہ اول سے پوچھا کیوں نہیں گئے؟ کہا پیغمبر میں اس وجہ سے واپس آ گیا، اجدد عہد، تاکہ میں تجدید عہد کروں۔ یہ دیکھیں، اس کے بعد پیغمبر متوجہ ہوئے دوسرے کی طرف۔ کہا تم کیوں واپس آ گئے؟ کہا اس وجہ سے کہ میں نہیں چاہتا، میں نہیں پسند کرتا کہ آپ کی خبر لشکر والوں سے ہم پوچھیں۔ پیغمبر سمجھ گئے کہ گھر میں جو جاسوس تھی اس نے اطلاع دی ہے۔ اس بات کو دلیل کے طور پر سماعت شیخ نے کچھ دن پہلے درس کے بعد یہ کہا ہے کہ میں نے کہاں روایت پڑھی، مصدر یاد نہیں ہے۔ یہ نہ دیکھو پیغمبر کی 9 بیویاں تھیں، یہ لوگ جو ہے اس وقت نہ کیمرہ تھا، نہ نیٹ کا نظام تھا، نہ کوئی مراقبات کا انتظام تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو پیغمبر کے گھر جو ہے جاسوس کے طور پر رکھا تھا، تاکہ پیغمبر کی ہر نقل و حرکت کو مجتمع میں لے آئے۔ لیکن یہ تو خدا نے اپنے پیغمبر کو خلق عظیم پر فائز کر کے بھیجا تھا۔ عجب نہیں، یہی وجہ ہے خدا نے 4 بیویوں کی پابندی پیغمبر سے ہٹا دی۔ یہ میرا نمائندہ ہے، اسے میں نے بھیجا ہے،
خلق عظیم کے منصب پر فائز ہے، میدان میں ہے اسی منصب پر فائز ہے، میدان جنگ میں ہے پیغمبر جو ہے۔ یہی تو فرق ہے، اگر یہ تمہارے بنائے ہوئے ہوتے تو کبھی ٹیڑھے ہوتے سیدھا کرنا پڑتا، یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ تو ٹیڑھوں کو سیدھا کرنے آئے ہیں۔ ان میں کوئی کچروی نہیں ہے، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ نہ سمجھنا یہ فقط پیغمبر کے لیے ہے۔ پیغمبر نے یہ جواب دے دیا، اولنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد۔ دیکھو نہ میرے کردار میں فرق آئے گا، نہ علی حسن کے کردار میں فرق آئے گا، نہ حسین کے کردار میں فرق آئے گا۔ ہم ایک نور سے خلق ہوئے ہیں، ایک خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور تمام امت کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ایک صلوات علی محمد و آل محمد۔ پیغمبر کو پتہ چل گیا، اپنے لفظوں میں کہوں یہ جاسوسن جو پیغمبر کے گھر میں تھی، انہوں نے کبھی پہلے جو ہے اپنے باپ کے لیے کوشش کرے خلافت انہیں مل جائے، دوسری اپنے باپ کے لیے بولا یہ بازار میں کوئی ٹماٹر آلو بک رہا ہے کہ خرید لے، یہ منصب الہی ہے، نہیں پہنچ سکتا۔ یہ دیکھیں حرکت نفاق کتنی۔ اب یہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ جب انہیں اللہ کا رسول حکم دیتا ہے تو یہ انکار کرتے ہیں، انکار کرنے کی طرح۔ اے مسلمانوں، اب جو ہے حکومت کے لبادے میں گم نہ ہو جاؤ، پریشان نہ ہو جاؤ۔ دیکھ لو کس نے پیغمبر کی اطاعت کی، کس نے پیغمبر کے حکم کی نافرمانی کی۔ جس نے اطاعت کی وہ مومن ہے، جس نے نافرمانی کی وہ منافق ہے۔ یہ پہلا نمونہ تھا پہچاننے کا۔ دوسرا نمونہ بخاری میں بھی موجود ہے، تمام کتابوں میں موجود ہے۔ پیغمبر چاہے پیغمبر نے کیا فرمایا ہے، ما اوذی نبی کما اوذیتو۔ خدا کے قسم ہم طلبہ ہیں، اس فکرے پہ غور کرنا چاہیے۔ کوئی سی ایک نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے اذیت۔ کیا ہے اسباب؟ یہ سب آپ کے سامنے ہے، موضوع نہیں ہے۔ دوسرا نمونہ کہ وہ منافق جو اس آیت کہہ رہی ہے وہ نہ تو قرآن کو مانتے ہیں نہ حکم رسول کو مانتے ہیں۔ یہ حرکت نفاق میں نے کہا مکے سے شروع ہو گئی تھی، یہ سلسلہ یہاں تک جب پیغمبر کیا تھے؟ عالم الناس، اشجع الناس اپنے وقت میں۔ جو صحابہ تھے پیغمبر کے دہنے مبارک سے کوئی جملہ نکلتا تھا تو یہ ہدایت کا کیا ہوتا تھا؟ دستاویز ہوتا تھا، لکھتے تھے ہر چیز۔ کون؟ فریقین کی کتابوں میں ہے، عبداللہ بن عمر و ابن عاص۔ یہ لوگ پیغمبر کے ہر چھوٹے سے جملے، بڑے سے جملے کی اپنی کتاب میں، اپنے جو ہے کتاب اپنے کاغذ پر جگہ دیتے تھے، لکھتے تھے۔ ایک مرتبہ قریش یہ نفاق آیا، منافقین آئے، کہا رسول اللہ بشر یتکلم فی غضب والرضا۔ تو آج جو وہابیہ کہہ رہی پیغمبر ہم جیسے بشر ہیں، یہ نعرہ آج کا نہیں، یہ نعرہ بہت پرانا ہے۔ ہر صدی میں تھوڑے سے عرصے کے بعد اس کی تجدید ہوتی ہے۔ کیا کہا؟ یہ لکھتے تھے، علم کا لکھنا کوئی بری بات ہے؟ آپ یہ کہتے لکھنے کے بعد یہ پیغمبر نے کیا کہا؟ لکھنے سے پہلے نہ لکھو کہ پیغمبر بشر ہیں، کبھی غصے کی حالت میں کلام کرتے ہیں نستغفر باللہ، کبھی جو ہے خوشنودی کے عالم میں کلام کرتے ہیں۔ یہ دونوں آئے پیغمبر اکرم کے پاس، کہا یا اللہ کے رسول، ہم آپ کے سخن کو، گفتگو کو، حدیث کو، کلام کو، روایت کو نوشتہ علم سمجھ کر لکھتے تھے۔ قریش نے منع کر دیا۔ ایک مرتبہ پیغمبر کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ کیا فرمایا؟ واللہ ما خرجا، اشارہ کیا اپنے انگلی سے اپنے دہنے مبارک کی طرف، الا الحق۔ تم کیوں رک گئے؟ خدا کی قسم میرے دہنے مبارک سے حق کے علاوہ
کوئی جملہ نہیں نکلتا. میں کہوں گا یہ دوسرا نمونہ تھا. اے مسلمانوں پہچان لو منافقوں کو. یہ کتاب کو بھی نہیں مانتے, حکم رسول کو بھی نہیں مانتے. کتاب خدا کیا کہہ رہی ہے؟ وما ينطقو اللہ وما ينطقو عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ میرا رسول خواہشات کے وجہ سے کلام نہیں کرتا. یہ جو کچھ کہتا ہے اللہ کے حکم سے, اللہ کے وحی کے مطابق. قریش کیا کرتے ہیں؟ کبھی حالت غضب میں کلام, کبھی حالت خوشنودی الہی میں کلام. اب آپ نے سمجھا اگر یہ قرآن کو مانتے تو یہ نہ کہتے. یہیں تک نہیں, دوسرے مقام پر ارشاد ہو رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوا ما نہاکم عنہ فانتہوا. اے لوگوں جو رسول دے دیں اسے لے لو, جس سے منع کر دے باز آ جاؤ. اب کہنے دیجئے اگر رسول کہہ دے حسین منی وانا من الحسین لے لو. اگر رسول کہہ دے فاطمہ بسط منی تو لے لو. اب اگر رسول جو ہے قوموا عنی کہہ کے کسی کو اپنے بزم سے بھگائے تو اسے نہ چڑھو. خودنوں منی کہتے اپنے قریب بلائیں لیکن یہ منافقین جسے رسول نے بھگایا اسے گلے لگایا, جسے رسول نے گلے لگایا اسے چھوڑا. یہ ہے منافقین. دامن وقت میں گنجائش نہیں, سوچ رہا ہوں کہ ایک اور علامت ہے اس وقت جو منافقین کو پہچانے کے تیسرا نمونہ. وہ نمونہ کیا ہے کہ بات اس موسم سے متصل ہو جائے, وہ کریا کرنا آپ کا. کیوں اس کریا پر پابندی لگائی جا رہی ہے؟ اور الہی نظام, حتی تکوینی نظام, تشریعی نظام, سیرت پیغمبر, اس پر کیا ہے؟ تشجیع کر رہی ہے رونے بلانے پر غم حسین. اور ادھر سے پابندی کیا وجہ ہے؟ قرآن میں رونے کو برا سمجھا گیا ہے. کئی ایسے مقامات ہیں جہاں خوش وغیرہ کا ذکر آیا ہے. دامن وقت میں گنجائش سے اسے پیش کیا جائے. قرآن نے مدح کی ہے رونے کو. کیوں زیادہ ہنسنا, بلا وجہ ہنسنا, اس کی مدح نہیں کی گئی. ہنسنے کے مقامات ہیں. روایات میں تبسم جو ہے یہ زیادہ مدح و ثنا کے قابل ہے. لیکن خشیت الہی میں رونا, نماز کے عالم میں رونا, یہاں تک کہ کسی نبی کے غیبت میں رونا لائق مدح ہے. جناب یعقوب کس پر روتے تھے؟ 20 سال تک آنسو اتنا بہایا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. کیا خدا نے جو ان کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے مذمت میں کیا ہے یا مدح میں؟ مسلمانوں بتاؤ. مقام مدح میں اگر آپ مذمت کہتے ہیں تو گویا آپ منکر قرآن ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم اپنے انبیاء کے قصص کو, اچھے قصص کو بیان کرتے ہیں عبرت و درس کے لیے. اے مسلمانوں اگر رونا بدعت ہے تو قرآن پر بدعت کے فتوے پہلے لگاؤ. بلکہ یہ آپ سمجھ لیں فطری چیز کی انہوں نے مخالفت کی, اس کے مخالفت کا نتیجہ ایسا ہوا, ایسے جال میں پھنس گئے. اب کوئی اپنا بھی مر جاتا ہے تو منہ چھپا کر روتے ہیں. کوئی چونکہ فطری چیز کے مقابلے میں طور پر وہ انسان کو دکھ ہوتا ہے تو روتا ہے. یہی وجہ ہے جس نے بھی کہا ہو اس سے واسطہ نہیں. کہا کیا ہے؟ کہا مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود.
इंसान रोता है। लोग अपनी देखिए, रोने का ताल्लुक आज़ाए ज़ाहिरिया से है या जवाने से। उलमाए अखलाक, उलमाए फ़लसफ़ा, इरफान कहते हैं इसका ताल्लुक दिल से, आज़ाए जारिहा से नहीं है, जानिहा से है। जब दिल में कोई ऐसा किसी सबब के जरिए से इंसान गमगीन होता है, परेशान होता है, तो क्या सबकी आंख से आंसू निकलता है? नहीं। लेकिन दो किस्म के लोग हैं, एक वो है जिनके दिल में भी बेचैनी होती है, आंखों से आंसू बेसाखते हैं। दूसरे वो हैं किसी भी सबब, मरज या कोई और मसला हो, वो बेचैनी में शरीक है इसके, लेकिन आंख से आंसू नहीं गिरते। वो चाहते हैं रोना लेकिन नहीं रोक सकते। तो यही वजह है कि जनाब अबू ज़र से पैगंबर ने फरमाया कि वो सूरह कुरानिया, वो आयत कुरानिया जो इंसान को खौफ जहन्नम से दिला रही है, जब एक कारी कुरान तिलावत करने वाला पढ़े, क्रिया करे, वाजिबत लहू जन्नत। उसके बाद कहा मौला जो ना कर सके वो चाहता तो है, मुतासिर होता है, लेकिन आंख से आंसू नहीं आते। तबा, अगर उसने तबा का, कि अभी माना तर्जुमा नहीं कर रहा हूं, उसके ऊपर भी जन्नत वाजिब है। ये कहां, किस आया? कुरानी आया, कुरान सामित की आया। इसी तरह से पैगंबर ने क्या फरमाया? मन बका औ आबका औ तबाका वाजबत लहू जन्नत। मौला बका का माना समझ में आ गया, जो गम हुसैन में रोया। आबका, जिसने रुलाया मोमिनीन को। तबाका का माना क्या है? ये महल मामूल है। जो रोता है गम हुसैन में वो भी जन्नत में जाएगा, जो रुलाता है वो भी जन्नत में जाएगा। तबाका सुनो, तबाका क्या है? अब यहाँ पर किताबें मुस्तकिल लिखी गई कि जनाब ये तो रियाकारी है, रोने जैसी शक्ल बनाना। अब यहाँ पर बड़ा मसला, ये मसला तकरीबन 4-5 साल पहले बहस हिंदुस्तान के आलिम दीन आए थे, हुई थी, लेकिन मैं खामोश था। लेकिन अभी कुछ दलील मिल गई है तो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। क्या आज़ादारी को हम क्या कहते हैं? इबादत। यह इबादत नहीं है, इबादत है, बेहतरीन इबादत। तो इबादत के मुफसिद, बातिल रिया। रियाकारी क्या है? इल्ला, अब फिकी, ताकि कोई तालिब मिनहाज का फतवा हम पर न सुनाने लगे। कुछ मवारिद ऐसे हैं इस्तिस्ना, वो बहस नहीं करते, उसको छोड़ के कायदा कानून क्या कहता है? रियाकारी इबादत में ठीक नहीं है, इबादत खराब हो जाती है। अब आइए, अगर तबाका का माना हम क्या करते हैं? रियाकारी के तो बहुत मुश्किल है, कैसे जमा करें? जिक्र हुसैन इबादत, शिरकत करना इबादत, तबरुक तकसीम करना इबादत, तासीस मवाक़िफ़ करना इबादत। फिर ये तबाका का क्या मतलब? यहाँ से तो अब इसके लिए सबसे पहले इस मतलब की तरफ नकल किया है आयतुल्लाह मुकर्रम अपने मक्तब में, उन्होंने किसी और आलिम दीन से। उसके बाद आगे सिस्तानी से मसला पूछा गया, बताइए तबाका का माना क्या है? कहा बाबे तफाउल, यानी अला वज़न तगाफुल। पहला माना मुशारकत क्या आता है? तज़ारबा सईदुन व अमरुन। दूसरा माना जो है यहाँ पर मुश्किल है, मैंने सर्फ की किताब भी देखी, बाद कहते हैं दूसरा माना तकल्लुफ, बाद कहते हैं क्या ज़ुहूर व शबाहत। लेकिन इन्होंने साबित किया है कि यहाँ माना तकल्लुफ का है। क्या माना? यहाँ तबाका जो गमे हुसैन में रोने जैसी सूरत बनाए, तो अल्लामा मुकर्रम ने लिखा है, जैसा मैंने आपके सामने पेश किया, रोने का सिलसिला दिल से है, नफ्स से है। जब नफ्स को
چوٹ لگتی ہے تو آنسو نکلتا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی اشخاص ہیں رونا چاہتے ہیں لیکن آنسو نہیں گرتا، تو ان کے لیے ہے جو رو سکتا ہے وہ روئے، جو رلا سکتا ہے وہ رلائے، جو رو نہیں سکتا، آنسو نہیں گرتے، وہ رونے جیسی مشقت کر کے صورت بنائے۔ یہ نہیں کہ ادھر ادھر خطیب مسائل پڑھ رہا ہے جناب، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، یہ کیا؟ یہ عبادت رونے جیسی کیا ہے؟ صورت بنائے۔ غم حسین اس وقت پہلے بھی عظیم عبادت کا نام ہے، اس میں ریا کا شائبہ نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگوں نے ریا سے تعبیر کی ہے انہیں اشتباہ ہوا ہے۔ تواقع کا معنی ریا کے نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر رونے جیسی صورت بنانا۔ اے عزیزو، یہ دوسرا نمونہ ہے منافقین کو پہچاننا۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے یا کامیاب نہیں ہوئے، میں کہتا ہوں آج سعودیہ میں جیسی مجلس ہونی چاہیے قائم کرنے دو، مصر میں جیسی مجلس قائم ہونی چاہیے قائم کرنے دو، فلسطین میں جیسی مجلس سید الشہداء قائم ہونی چاہیے قائم کرنے دو۔ نتیجہ بتانا نہیں پڑے گا، نتیجے کا مشاہدہ کرو گے۔ کیا وجہ ہے دشمن روک رہا ہے؟ بھائی ہم رو رہے ہیں اپنے آنکھ سے، اپنے آنسوؤں سے، یہ رونے پر پابندی کیوں ہے؟ عزیزو، یہ فطری سوال ہے۔ اگر کوئی بچہ آپ باہر نکلے زار و قطار رو رہا ہوگا، اگر انسانیت ہے، غیرت ہے، رک جائیں گے بھائی یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس کے سبب تک جائیں گے، فلاں نے اسے مارا ہے۔ اب اگر یہ ضرب برائے تعدیب ہے، ادب کے لیے مستحسن ہے، لیکن یہ ضرب ظلم کے عنوان سے ہے تو آپ نفرت کریں گے۔ اگلی مثال دے رہا ہوں، نفرت کریں گے۔ بس یہی مسئلہ ہے، منافقین متوجہ ہے اگر فلسطین میں سید الشہداء کی اسی آب و تاب سے فرش اعضا کو بچھا دیا جائے، مومنین رونے لگے، تو سوائے مستثنیٰ لوگوں کے تشریح نہیں کروں گا۔ ارباب علم و دانش کا مجمع ہے، وہ لوگ جو انسانیت کے دائرے سے حکمن خارج ہیں، سبب چاہے کچھ بھی ہو، کیوں ان کا جو ہے انسانیت کے اس میں رکتے نہیں۔ اگر ظلم ہوتا ہے تو سب جو ہے شیعہ یا نہ کہیں شیعہ نہ ہوں گے لیکن حسینی ضرور بن جائیں گے، اور ظلم و بربریت کے خلاف یہ ایسی حرکت ہوگی جسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے روتے ہم ہیں برا ان کو لگتا ہے۔ کرنے والوں پر لانا، ابو بکر عثمان عمر پر لانا، عائشہ پر لانا، نعرہ حیدری۔ تیسرا نمونہ پیش کیا منافقین کا۔ اب آپ سوال کریں گے کہ آیت کیا کہہ رہی تھی؟ جو کچھ قرآن میں ہے اسے مان لو اور جو رسول میں، کیا یہ رونا جو آپ نے کہا ہے یہ علامت ایمان اور اس سے جو لوگ پابندی لگائے منافق ہے؟ کوئی سیرت رسول؟ آئیے سیرت رسول ہے۔ صاحب کتاب الحدیث علامہ امینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب سنتنا و سیرتنا میں فریقین
نہیں بلکہ اہل مخالف کی کتاب سے 25 ایسے مقامات جمع کیے ہیں جہاں پیغمبر اکرم نے خود بے نفس نفیس سید الشہداء پیغمبر آئے ہیں فرش. اب اس فرش عزا کو جو بچھا رہے ہیں علامت ایمان، جو منع کر رہے ہیں کون؟ اس کے بعد مخفی نہیں ہے آپ پر کوئی ایسا نبی، ارباب مقاصد دیکھ لیجئے، آدم سے لے کر خاتم تک نہیں گزرا ہے جو کربلا سے جس کا گزر نہ ہوا ہو، واقعہ کربلا کو یاد نہ دلایا گیا ہو. کتنے انبیاء خون نکلے ہیں، کہا کیوں؟ کہا یہاں آخری نبی کے لال کا خون بہا. یہ سلسلہ ہے، رونے کا سلسلہ بڑا پرانا ہے، سنت رسول ہے، سنت انبیاء ہے. اور یہ ایسی کیا کہتے ہیں خاموش اسلحہ ہے کہ جس کا دشمن مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہی وجہ ہے کہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، لیکن مولا کائنات مخاطب ہوتے ہیں اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام سے. دیکھنے جاتے ہیں یا عبرتا کل مومن، اے میرے بیٹے حسین، کیا کہا؟ یا عبرت کل مومن، اے ہر مومن کے آنسو. امام حسین کو مولا نے کیا کہا؟ صاحب بہار نے روایت نقل کی، اے ہر مومن کے آنسو. مولا حسین نے پوچھا بابا انا یا بتاؤ انا، ہاں بیٹا تم جو ہے ہر مومن کے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو ہو. اے عزیزان محترم، اب آپ یہ بتائیں یہ اسناد مجازی ہے، کیا مطلب کہ اے بیٹا حسین جب تمہارا نام مومنین کے سامنے لیا جائے گا بے ساختہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. دوسری روایت نے سہارا دیا، امام حسین فرماتے ہیں انا قتیل العبرہ